السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اردن میں ابو انس ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتے۔ کچھ عرصہ بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرائی اور راتوں سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پر آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر لیا اور ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنا۔ اس نے عزینہ کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈھنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری بھی کرنے لگ چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ آرامخور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شروع میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کٹھور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کرا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور ماجرا سارا سنایا۔ بیوہ سوائے بددعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئی اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پہ پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے اسے رون ڈالا اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا۔ یہیں اکلوتا وارث اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جولی میں گر گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا! اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس ہی لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے پلنے والے جسم کی زیادہ حقدار دوزخ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پہ اکتفا کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔